سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ کافی دیر سے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور خواتین بھی ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو ظاہر ہے تھوڑی سی اکتاہٹ، تھکن، ڈسٹربنس وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اور کنسنٹریشن سے اگر بات سنیں گے تو مجھے بھی بات کرنا اچھا لگے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ہماری نجات کا غفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم جناب مولانا مفتی محمد صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کا اسٹاف، ان کی مینجمنٹ، علماء کرام، طلباء اور باپردہ ماؤں بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم سلسلے کے ساتھ، جس کو تعلیم اور تعلم کہا جاتا ہے، جس کو تعلیم اور تربیت کا عنوان دیا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑا ہے. اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. کسی کی قسمت میں اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، سارا دن جوڑ توڑ کرتا ہے، دنیا اسے کارپینٹر کہتی ہے. کسی کی جھولی میں رب نے لوہے کو رکھ دیا، سارا دن ڈینڈ پینٹ کرتا ہے، دنیا اسے لوہار کہتی ہے. کسی کی جھولی میں رب نے سونے کو رکھ دیا، ٹانکے لگاتا ہے، دنیا اسے سونار کہتی ہے. کسی کی جھولی میں رب نے اینٹ کو، ریتی کو، سیمنٹ کو رکھ دیا، سارا دن جوڑ توڑ کرتا ہے، دنیا اسے مستری، میسن اور مزدور کہتی ہیں. لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ
جن کی جھولی میں رب نے قرآن رکھ دیا، حدیث رکھ دی، فقہ کو رکھ دیا، دنیا اسے حافظ قرآن، قاری قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، داعی قرآن، مبلغ قرآن، ناشر قرآن کہتی ہے۔ اور یہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، یہ خیر اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے وہ سب سے سپیریئر ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کا دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کا بچپن، اس کا پچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کی زندگی، اس کا دنیا سے جانا، اس کے سارے معاملات وہ شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو اور وہ سب سے ممتاز ہو، دنیا اسے عالم قرآن کہتی ہے۔ اور ابھی بیان کے دوران ہی میرے ذہن میں دو چیزیں آئی۔ ایک تو میں نے جو آیات تلاوت کی، اقرا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، جہالت عام ہو گئی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جانے لگا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہونے لگا، معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم بڑھ گئی، نفرتیں عام ہو گئی، محبتیں کم پڑ گئی۔ اس موقع پر اس معاشرے کے سدھار کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو پہلی وحی بھیجی غار حرا میں، وہ وحی نماز کی نہیں تھی، روزے کی نہیں تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی، حج کی نہیں تھی، عمرے کی نہیں تھی، تبلیغ کی نہیں تھی، جہاد کی نہیں تھی۔ جو پہلا حکم آیا اقرا، وہ پڑھنے پڑھانے کا آیا۔ اٹ مینز کہ معاشرے میں اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں، آپ پوزیٹیو چینج چاہتے ہیں، آپ ایک سافٹ ریولوشن چاہتے ہیں، تو وہ علم کے ذریعے سے آئے گا۔ اس کے لیے سب سے مؤثر، سب سے مختصر، سب سے ایفیکٹو، سب سے امپریسو اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو کارگر نسخہ ہے وہ علم کا نسخہ ہے۔ اقرا، یہ پہلا لفظ تھا، پہلی وحی تھی جس نے معاشرے کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم جو تمہیں نفع دے۔ تم مدرسے میں ہو، تم اسکول میں ہو، تم کالج میں ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم سائنسدان ہو، اگر تمہارا علم تمہیں نفع دے رہا ہے، تمہیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، یہ علم نجات کا ذریعہ بنے۔ اور وہ علم جو نفع نہ دے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ آپ کا علم آپ کو نفع نہیں دے رہا، آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ کی گفتار اچھی نہیں، آپ کے معاملات اچھے نہیں، آپ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے،
اس علم سے آپ کے اندر عاجزی نہیں آئی، تکبر آ گیا، تو یہ علم آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور بسم ربک الذی خلق میں اللہ نے علم کو ڈیفائن کیا کہ علم کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، جو تمہیں اللہ کی معرفت کرائے، جو تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ اب ہر آدمی یہ دیکھے میرا علم مجھے اللہ سے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ الہم فاؤنڈیشن ایسے ادارے جو دینی ماحول میں معاشرے کے اپ کمنگ چیلنجز کو، ماڈرن ایرا کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، روبوٹک کو، ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو، اور جسے ٹپ آف دی آئس برگ کہا جاتا ہے، اسمال ہڈن، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے واضح طور پر نہیں تھی، یہ لوگ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو ایسے ادارے اس وقت ہمارے لیے رحمت بن سکتے ہیں۔ اگر ہمیں مستقبل کے فتنوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے ایک خصوصیت آقا نے فرمایا یہ دی گئی، نصرت بالرعب، 1 مہینے کی مسافت پر جو دشمن تھا اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا گیا۔ یہ کیسے؟ اس زمانے میں دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا۔ دنیا کے آخری کونے میں جو کافر ہیں اس کے دل میں آقا کا رعب کیوں ہے؟ کہ آقا کو ان کے بارے میں پتہ تھا ان کے مین پاور، افرادی قوت کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، ٹیکنالوجی کتنی ہے، ان کی اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے، معاشی طور پر وہ کیسے ہیں۔ آپ حالات سے اویئر تھے، فلی ایکوپڈ تھے، آپ کو ان کے بارے میں مکمل پتہ تھا، اسی لیے آپ صحابہ کی تشکیلیں کرتے تھے اور دنیا پر آپ کا رعب تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لیکنگ ورلڈلی وزڈم، آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ گلیبل ٹائپ کے انسان بنے ہوئے نہیں۔ ایک مومن فراست ایمانی کا حامل ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، عاقبت اندیش ہوتا ہے، ویژنری ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، دیدور چمن میں ویژنری پیدا، دیدور جو دور تک دیکھے۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک ابصار ہیں، ایک مبصرات ہیں۔ ابصار جس کی اندر کی نگاہ تیز ہو، اور مبصرات جو پوری دنیا میں گھومے پھرے، سیرو فلرز پر عمل کرے، اندر کی نگاہ بھی تیز، جسے بصیرت کہتے ہیں۔ یہ بصارت ہیں، یہ بصیرت ہیں جس کی اندر کی نگاہ بھی تیز ہو اور وہ پوری دنیا پر نظر بھی رکھے، یا تو فزیکلی خود جائیں یا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سیٹلائٹ کے ذریعے سے معلومات لے، تو یہ آدمی زیادہ مؤثر ہوگا۔ ایک آدمی کی اندر کی نظر نہیں، وہ پوری دنیا میں گھومے وہ عیاشی کرے گا۔ ایک آدمی کی اندر کی نظر ہے، وہ اپنے کمرے سے، اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے، اپنے اس خول سے باہر نہیں نکلتا، یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اقرا ہے، اقرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنی اولادوں کی تربیت اسلامی نہج پر کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو والدین اسے دیتے ہیں وہ ادب ہے، اور ادب علم سے آتا ہے، اور علم ایسے اداروں میں ملتا ہے کہ جو آپ کی دونوں ضروریات کو پورا کرے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر بالکل نہیں،
اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ ڈاکٹر بن گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ انجینئر بن گئے، حدیث آپ کو نہیں آتی، آپ نے چارٹر اکاؤنٹنٹ آپ بن گئے، آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی، آپ نے آئی ٹی میں ڈپلومہ کر لیا لیکن آپ کو فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں، تو آپ دنیا والوں کی نظر میں ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، بہت بڑے انٹیلیکچول ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، رجال اللہ کی نظر میں آپ جاہل کہلائے جائیں گے۔ تو ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، پائلٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی علوم سے بھی باخبر ہو، آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور بزنس کلاس ہے۔ اب انٹرنیشنل فلائٹ میں جہاز بہت اچھا ہوتا ہے اور جو بزنس کلاس ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہے، تو وہ انٹرنیشنل فلائٹ میں بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پیش کی، انٹرنیشنل فلائٹ میں شراب دی جاتی ہے، اس نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ اب وہ فلائٹ کا ڈیوریشن زیادہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری ایئر ہوسٹس آئی، اس نے بھی شراب پیش کی۔ اس نوجوان نے کہا میں شراب نہیں پیتا۔ اس ایئر ہوسٹس نے انسسٹ کیا، سر آپ انٹرنیشنل فلائٹ میں بزنس کلاس ہے، اتنی مہنگی شراب آپ کو دی جا رہی ہے، یو شوڈ اویل دس، آپ لے لیں۔ اس نوجوان نے کہا میں ایک شرط پر شراب پیوں گا، پہلے یہ شراب پائلٹ کو پلائی جائے۔ اس نے کہا سر ہم پائلٹ کو نہیں پلا سکتے، وہ تو آن ڈیوٹی ہے، اگر وہ شراب پیے گا وہ تو بہگ جائے گا، جہاز کریش ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ ہم دل کے کانوں سے سنیں تو ہماری اندر کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ وہ کہنے لگا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں۔ ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ ہر وقت آن ڈیوٹی۔ ہم پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی، سرائکی، ہزارے وال، مہاجر، ایشین، امریکن، یورپین، مڈل ایسٹ والے، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، سائنٹسٹ، پولیٹیشین، یہ بعد میں ہیں، ہم پہلے اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خود بھی دین پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں گے۔ تو پہلے زمانے میں جب لوگ بچوں کو اغوا کرتے تھے، وہ فزیکلی بچے کو اٹھا کر لے جاتے تھے، غائب کر دیتے تھے۔ ابھی انہوں نے طریقہ واردات بدل دیا، اب بچوں کو اغوا نہیں کرتے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں ہوگا، آپ کا بچہ آپ کے روم میں ہوگا، آپ کا بچہ آپ کی نظر کے سامنے آپ کی ویجیلنس اور سرویلنس میں ہوگا، لیکن اس کے ذہن کو ہائی جیک کر دیا گیا، اس کی مائنڈ گرومنگ کی گئی، اس کا برین واش کیا گیا، ایتھیزم، الحاد اور استشراق کا زہر ان کے اندر انجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ تلاوت بھی کرے گا، کبھی روزہ بھی رکھ لے گا، لیکن اس کے افکار
اس کے خیالات، اس کے اسکول آف تھاٹس، اس کا ویژن، اس کا مشن، اس کی باتیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو ہم لوگ شوق میں اپنے بچوں کو بڑے اداروں میں بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسلامی ماحول دیکھیں، یہ سٹی میں جا رہا ہے، بیکن میں جا رہا ہے، فلاں اسکول میں جا رہا ہے، وہاں پر پڑھانے والے کون ہیں؟ وہ فنڈڈ لوگ ہیں، وہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر 20 سال محنت ہوئی ہے، وہ غیر محسوس طریقے پر انکانشیسلی آپ کے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں۔ 1838 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا ہم ایسا نصاب لائیں گے کہ اگر لوگ عیسائی نہ بھی بنے مسلمان نہیں رہیں گے۔ امریکن سیکولر لابی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ اگر لوگ اس پر یقین نہ کرے کم از کم کنفیوزڈ ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے۔ ہٹلر نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ مجھے اتحادی افواج نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بی بی سی کی نشریاتی لہروں نے پہنچایا ہے۔ آج پیراماؤنٹ، نیوز کارپوریشن، سونی، والٹ ڈزنی، ٹائم وارنر، یہ ادارے کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر کیجئے، ان کے عقائد کی، ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی، کہ انہیں کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کون سا نظام دیا جا رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے، اس کا ٹیچر کون ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو پھر گلہ بھی نہیں کرنا، کل کو اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پانی سر سے گزر جائے گا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ پھر شاعر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس الحمد فاؤنڈیشن کو، اس اسکولنگ سسٹم کو مزید ترقیوں سے نوازیں، اور ان حضرات کی جو محنت ہے اللہ اس کو ثمر آور اور سایہ دار اور پھلدار بنائے، میننگ فل بنائے، اور ان بچوں کو اللہ ملک و قوم کے لیے مستقبل میں معمار بنائے۔ اللہ ان سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو یوں ہی آباد رکھے، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔